بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز شیوخ حضرات، دیگر اساتذہ، قرۂ اعظام اور طلبہ اعظام، آج کی اس مقدس ترین اور عظیم ترین تقریب میں مجھے شرکت کر کے بڑی مسرت ہوئی۔ آج کی یہ تقریب فیضان مدینہ میں ہو رہی ہے اور یہ تقریب دستار بندی اور دستار فضیلت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور کہاں ہو رہی ہے؟ فیضان مدینہ میں ہو رہی ہے۔ آج سے نہیں، میں عرصہ دراز سے یہ عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی یہ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ اہل سنت و جماعت ہر محاذ میں پسپا ہوتے جا رہے تھے، دفاعی پوزیشن میں تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مدارس، نامی گرامی مدارس، یہ کھنڈرات میں بدلے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں باطل فرقے اور باطل طاقتیں ہمیں سر نہیں اٹھانے دیتی تھیں، لیکن جب سے دعوت اسلامی نے یہ محاذ سنبھالا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ آپ تدریسی میدان میں دیکھیں، تحقیقی میدان میں دیکھیں، تصنیفی میدان میں دیکھیں، تبلیغی میدان میں دیکھیں، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کی وجہ سے ہم سر فہرست ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے بارے میں یہ کہنا کہ اچھا جی ایسے بھی ہونا چاہیے، ایسے بھی ہونا چاہیے، دعوت اسلامی ایک تاریخ کا نام ہے، دعوت اسلامی ایک نظم و ضبط کا نام ہے۔ جو لوگ اچھے طریقے سے اس کے اندرون خانہ کے معاملات کو جانتے ہیں، وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا ہر پرزہ اپنے اپنے مقام پر فٹ ہے اور اپنے اپنے مقام پر وہ صحیح کام سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ باتیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کہوں گا اچھا یہ ہونا چاہیے، تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس ماحول میں یہ باتیں کرنی کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ باتیں تو وہاں ہوتی ہیں جو لوگ غیر منظم ہوں، جنہیں مستقبل کا شعور نہ ہو اور جنہیں اپنے بگانوں کے ساتھ رہنے کے سلیقے نہ آتے ہوں، ان کے سامنے تو اس قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں،
لیکن دعوت اسلامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرف اس کے ادارے ہیں، تحقیقی کام ہو رہا ہے، تصنیفی کام ہو رہا ہے، اور فتویٰ نویسی کا کام بڑی ٹھوس بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں یہاں کے اساتذہ احادیث اور ان طلباء احادیث کو ان طلباء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس سال دوہرہ حدیث شریف پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ یہ جو اساتذہ حدیث ہیں اور یہ جو طلباء حدیث ہیں، یہ عظیم ترین شخصیات ہیں، یہ اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ایک مرتبہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اپنے دیوانوں اور مستانوں میں جلوہ افروز تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ مغفر خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء کی بخشش فرما دے۔ تو آپ کے جان نثاروں نے یہ فرمایا من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یروون احادیثی ویبلغونہا ویامرون بہا، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری احادیث کو بیان کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ میرے خلفاء ہیں۔ اگر کوئی مرید، کوئی پیر، کوئی آدمی کسی پیر کا خلیفہ بن جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، بڑا فخر کرتا ہے کہ میرے مرشد نے، میرے استاد نے مجھے خلافت سے نوازا ہے۔ تو یہ محدثین، یہ طلباء کتنے خوش قسمت ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اچھا جی یہ میرے خلفاء ہیں اور یہ میرے نائبین ہیں۔ تو بہرحال آج کی اس تقریب کے حوالے سے جیسے فرما رہے ہیں کہ بعد میں خطاب ہوگا، اور بخاری شریف کے حوالے سے آج گفتگو ہے، دوسری احادیث مبارکہ سے بھی گفتگو ہے۔ تو بخاری شریف سبھی جانتے ہیں کہ کتب احادیث میں سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور یہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا انداز بڑا انوکھا، بڑا نرالا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اس کا انداز بڑا انوکھا اور بڑا نرالا ہے۔ اور بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہوا ہے اساتذہ سے، میں نہ اس پر کی طرف جاؤں گا اور نہ آخری حدیث شریف کی طرف، البتہ میں نے جو گزارشات کرنی ہے وہ اس حوالے سے کرنی ہے۔ اور بھی بہت سے موضوعات ہیں کہ بخاری شریف میں کچھ احادیث مبارکہ آئی ہوئی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ثلاثیات بخاری۔ ثلاثیات بخاری کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تین واسطوں سے اس حدیث پاک کو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ثلاثیات بخاری۔ یہ جو ثلاثیات بخاری ہے تو ان میں کچھ تفصیل بھی ہے، اس تفصیل کو بھی میں اختصار کے ساتھ ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اور ان ثلاثیات بخاری میں سے جو 11 احادیث ہیں، ان 11 احادیث کو بیان کرنے والے حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات و برکات ہے۔ مکی بن ابراہیم یہ امام بلخ تھے اور اپنے علاقے کے عظیم ترین فقہا اور محدثین میں سے تھے، لیکن جب یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ کی وہ جو مقننہ تھی اس میں آپ شامل ہوئے، اس کے بعد یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیدائی اور فیدائی بن کر رہ گئے۔ پہلے زمانے میں کچھ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ
استاد کی اجازت سے یا پھر جب استاد اس دنیا میں نہ رہے تو ان کے بعد پھر مسند تدریس پر بیٹھ کر طلباء پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کے بعد آپ ہی مسند تدریس پر بیٹھ گئے۔ مسند تدریس پر بیٹھنے کے بعد ایک دن آپ سبق پڑھانے لگے تو سبق پڑھاتے ہوئے مسند پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا حدثنا ابو حنیفہ، حدثنا ابو حنیفہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا تو آپ کے تلامذہ میں سے ایک طالب علم ہر قسم کے ہوتے ہیں، تو ایک طالب علم نے کہا لا تحدث عن ابی حنیفہ وحدث عن ابن جریج، ابو حنیفہ کے حوالے سے بیان نہ فرمائیں، آپ ابن جریج کے حوالے سے حدیث پاک کو بیان فرمائیں۔ جیسے ہی حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد کے یہ جملے سنے اور جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر فرماتے ہیں لا نحدث السفہاء، ہم سفہاء کے حوالے سے نہیں بیان کیا کرتے، حرمت علیک ان تکتب انی حرفا قم من مجلسی، میں اپنے استاد کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں ان کے حوالے سے بیان نہ کریں، ابن جریج کے حوالے سے حدیث پاک بیان کریں۔ فرمایا کہ ہم صفحاء کے حوالے سے حدیثیں نہیں بیان کرتے، لہٰذا اے میری محفل میں بیٹھنے والے، میرے درس حدیث میں شرکت کرنے والے، میرا آج کے بعد جو حدیث مبارکہ میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہوں، حدیث پاک کا ایک حرف لکھنا بھی تمہارے لیے حرام ہے، اٹھیں اور میری اس مجلس سے آپ چلے جائیں۔ تو چونکہ یہ علماء کی محفل ہے، اس حوالے سے میں اس قسم کے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگے اخطا تو غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا بھائی نہیں، جب تک تم میری مجلس میں بیٹھے رہو گے اس وقت تک میں نے حدیث پاک بیان نہیں کرنی۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، تو جب ان کو اٹھا کر اس مجلس سے باہر بھیجا گیا، اس کے بعد پھر حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے درس سلسلہ کو جاری رکھا۔ تو بعض جگہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی ایسے بھی فرما دیتے ہیں قال بعض الناس، قال بعض الناس، تو یہ بھی فرما دیتے ہیں قال بعض الناس۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم ترین شخصیت ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں، تو ان کے شارحین یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری کے امت مسلمہ پر جتنے احسانات ہیں، آج تک کوئی آدمی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ البتہ علامہ عینی اور علامہ فتح الباری نے کچھ نہ کچھ آپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کی ہے، اور وہ احسانات کیا ہیں؟ وہ احسانات یہ ہیں کہ آپ نے اپنے خیال کے مطابق احادیث صحیحہ کا ذخیرہ اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھا، کیونکہ آپ کا موضوع یہی تھا کہ احادیث صحیحہ کو اپنی کتاب میں جمع کرنا۔ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا، اور یہ علماء کرام جانتے، آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 24 جگہ ایسے فرمایا کہ قال بعض الناس، 24 جگہ ایسے فرمایا ہے۔ بعض جگہ آپ کے مخاطب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں، اور بعض جگہ آپ کے مخالف حضرت امام مالک بھی ہوتے ہیں، اور اکا دکا جگہ شاید آپ کے جو اس سے کا مصداق حضرت امام شافعی بھی ہوتے ہیں، اور بعض جگہ ایسی بھی آئی ہیں بخاری شریف میں قال بعض الناس کہا گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مصداق کون ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ تو بہرحال
میں نے یہ اسی یاد کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن 22 ثلاثیات پر فخر کرتے ہیں ان میں سے 11 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت مکی بن ابراہیم، اور انہی میں سے 6 جو حدیث مبارکہ ہیں ان کے راوی ہیں ابو عاصم نبیل ضحاک بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں جو بزرگ ہیں حضرت مکی بن ابراہیم اور حضرت عاصم نبیل ابو عاصم نبیل، یہ دونوں کے دونوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کتنی ہیں 6 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور 11 اور 6 یہ کتنی ہوگی 17۔ یہ 11 اور 6 یہ 17 حدیثیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ 3 حدیثوں کے راوی ہیں محمد بن عبداللہ انصاری، تو ان 3 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور یہ جو محمد بن عبداللہ انصاری ہیں یہ حضرت سیدنا امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو یہ 11 اور 6 یہ کتنی ہو گئی 17 اور 3 یہ 3 یہ ہو گئی 20۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن ثلاثیات پر فخر کرتے ہیں، ارے وہ ثلاثیات تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اور جہاں تک حنفی مسلک کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حنفی یا وحدانی ہے یا ثنائی ہے۔ وحدانی کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک واسطے سے حدیث پاک حضور شرف کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث پر، اور کبھی 2 حدیثیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف 22 احادیث ایسی ہیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں۔ 22 میں سے 20 کے راوی حنفی، اور جو 2 راوی ہیں ان کے بارے میں مجھے کوئی خاص تحقیق کے ساتھ معلوم نہیں ہو سکا وہ بھی حنفی ہیں یا حنفی نہیں ہیں۔ یہ جو باتیں یہ بھی ہم نے خصوصی طور پر یاد رکھنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ تو اس طریقے سے بھی الیاذ باللہ تعالی علیہ کہہ دیتے ہیں، او نہیں جی ابو حنیفہ کو تو یہ 17 حدیثیں یاد، 17 حدیثیں۔ امرتسر میں ایک غیر مقلد تھا اور اس کا نام تھا عبدالعلی، تیریاں والے محلے میں وہ رہتا تھا اور اس مسجد کا وہ امام بھی تھا۔ ایک دن اس نے یہ کہہ دیا، جی دیکھیں جی یہ کچھ لوگ ابو حنیفہ کو بڑا مانتے ہیں، بڑا جانتے ہیں، انہیں تو کل 17 حدیثیں یاد تھیں اور مجھے ان سے زیادہ حدیث یاد ہیں۔ کسی نمازی نے سنا تو وہ نمازی دوڑا ہوا عبدالعلی کے استاد عبدالجبار غزنوی کے پاس پہنچ گیا کہ جی وہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں۔ وہ جیسے ہی آ کر نمازی نے عبدالعلی کے استاد عبدالجبار غزنوی سے آ کر یہ بات بیان، ان کے سامنے آ کر یہ بیان کی کہ بھی وہ آپ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو ہیں ان کو تو 17 حدیثیں یاد تھی اور مجھے بہت زیادہ حدیث یاد ہیں۔ بے ساختہ غیر مقلد ہونے کے باوجود، وہابی ہونے کے باوجود عبدالجبار غزنوی کے منہ سے نکل گیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ شخص مرتد ہو کر نہ مرے۔ اور چند دنوں کے بعد وہ عبدالعلی وہ قادیانی ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ وہ جو نماز مقتدی تھا وہ مقتدی دوڑا ہوا پہنچا عبدالعلی عبدالعلی کے استاد کے پاس، عبدالجبار غزنوی کے پاس، کہ جی آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو عبدالعلی ہے یہ مرتد ہو جائے گا؟ اس نے کہا جی اس وقت میں اس حدیث پاک پر درس دے رہا تھا اور وہ حدیث پاک یہ تھی کہ من عاد علی ولین فقط آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہمیں ابو حنیفہ کے ساتھ
علمی اختلاف ہے ہمیں، لیکن اس آدمی کے انداز سے بے ادبی معلوم ہو رہی تھی، تو جو بزرگوں کی بے ادبی کرے تو یقینی طور پر وہ گمراہ ہوتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عبدالجبار، اور اس کے علاوہ یہ اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، سلفیہ والا، اس کے کلاس میں بھی کچھ ایسے لڑکے پڑھ رہے تھے۔ ایک لڑکا نے یہ کہا کہ اچھا جی حضور کا ارشاد تو یہ ہے، ابو حنیفہ انج آکھ رہا ہے، حضور کا ارشاد تو یہ ہے اور ابو حنیفہ انج آکھ رہا ہے۔ استاد نے پوچھا کہ بھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پھر یہی جملہ دہرایا، پھر تیسری دفعہ یہی جملہ دہرایا۔ تو اس وقت پھر اس استاد نے اپنے اس شاگرد کو یہ کہہ کر اپنی کلاس سے اٹھا دیا کہ اے میرے پاس پڑھنے والے، ہمیں ابو حنیفہ کے ساتھ علمی اختلاف ہے، تمہارے اس انداز سے مجھے بے ادبی محسوس ہو رہی ہے، لہذا اٹھو اور میری کلاس سے نکل جاؤ۔ اسی طریقے سے یہ ابراہیم سیالکوٹی ایک بہت بڑا مولوی ہوا ہے انہی غیر مقلدین کا، تو اس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ تحقیق کر رہا تھا کہ یہ جو ابو حنیفہ یہ مرجئہ ہیں یا نہیں، یہ طلباء کا مجمع ہے، وہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں کئی دنوں کی تحقیق کے بعد میں نے ایک دن اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ بھائی مرجئہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہے ہیں، اتنے دنوں سے تم اسی تحقیق میں لگے ہوئے ہو، چھوڑو اور کوئی اور کام کرو۔ یہ ابراہیم سیالکوٹی جس کی کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ خیال کیا نا کہ جی مرجئہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آپ کسی اور موضوع پر کام کریں، اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ شاید زیادہ مطالعے کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے، مطالعے کی بات نہیں ہے، میں نے اللہ کے ایک ولی کی بے ادبی کی ہے اور اس بے ادبی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میری بینائی چھین لی ہے۔ تو یہ ابراہیم سیالکوٹی نے اپنی تاریخ اہل حدیث میں یہ بات نقل کی ہے۔ پھر یہی ابراہیم سیالکوٹی وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے ایک اللہ کے ولی کی بے ادبی کی ہے اور اس بے ادبی کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے، تو اس نے کہا کہ پھر میں نے ایسے کیا کہ اسی وقت میں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، توبہ کرنی شروع کر دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی شروع کر دی کہ اللہ میں نے تیرے ایک ولی کی بے ادبی کی ہے تو مجھے بے ادبی کی سزا مل گئی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی ولی کے صدقے سے میری روشنی بحال فرما دے۔ کہتا میں نے خوب گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا کہ بے ادبی ہو گئی ہے، اے اللہ میری بے ادبی کو معاف فرما دے اور انہی امام اعظم ابو حنیفہ کی وسیلے سے میری گئی ہوئی بینائی کو پھر واپس لوٹا دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں خوب گڑ گڑا کر رویا اور میں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو حنیفہ، وہ امام اعظم نہیں کہتے، ابو حنیفہ کے وسیلے سے مجھے بینائی عطا فرما دی، اور بینائی عطا نہیں کی بلکہ وہ یہ کہتا کہ وہ بینائی پہلی بینائی سے بہت ہی زیادہ تھی، وہ بینائی پہلی بینائی سے بہت ہی زیادہ تھی۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے جو اس کے مسلک کے لوگ ہیں نا ان کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی، ایک ولی کی بے ادبی کی اور مجھے یہ سزا ملی۔ تو پھر اس نے جس طریقے سے کہ کافر یہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتُمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ،
کیا تم اس میں کوئی شک کرتے ہو جو کچھ کہ میرے حبیب نے دیکھا؟ تو اس نے اپنے وہابی جو اس کے عقیدے کے لوگ تھے نا، ان پر پھر یہ آیا مبارکہ چسپاں کرتے ہوئے کہا اَفَتُمَارُونَ عَلَى مَا يَرَى، کہ بھائی جو معاملہ میرے ساتھ درپیش آیا کیا تم اس میرے معاملے میں کوئی شک و شبہ کرنا چاہتے ہو؟ تو بہرحال چونکہ اس کا تعلق بخاری شریف کے ساتھ براہ راست تھا کہ بخاری شریف میں کالا بعض الناس آتا رہتا ہے اور کچھ لوگ پھر یہ تان و تشریح بھی کرتے رہتے ہیں۔ خیر بخاری شریف کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، اگرچہ احناف کو حضرت امام بخاری سے شکوہ بھی ہے لیکن شکوے کے انداز مختلف ہیں۔ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض نہیں کر رہے، اپنا اجتہاد بیان فرما رہے ہیں۔ یہ امام اہل سنت کا اپنا ایک طور طریقہ ہے کہ یہ اجتہاد اپنا اجتہاد فرما رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال احناف کو کچھ شکوہ ہے، شکوہ ان کے منصب کے لحاظ سے ہے، شکوہ ان کے منصب کے لحاظ سے ہے۔ نہیں بیٹھنا جی آ جائیں۔ ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منصب اور مقام یہ ہے کہ فقہاء احناف بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ تحیرت العقول فی تراجمہ، تحیرت العقول فی تراجمہ، اور پھر فقہاء احناف یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب کا جو عنوان قائم کرتے ہیں، اور باب کا عنوان یہ دعوے کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس دعوے کے ثبوت پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس حدیث پاک سے اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استنباط کبھی اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسانی عقلیں دنگ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو کبھی تو حضرت امام بخاری جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعوے میں ہی قرآن پاک کی کچھ آیات ذکر کر دیتے ہیں، اور ان آیات کے ذکر کرنے کا مقصد یا دو مقصد یا دونوں مقصد ہوتے ہیں، یا دونوں مقصدوں میں سے ایک مقصد ہوتا ہے۔ دونوں مقصد کون سے ہوتے ہیں؟ دعوے پر دلیل بھی ہوتی ہے اور اصول تبرک کے لیے بھی حضرت امام بخاری کبھی آیہ مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں، اور کبھی امام بخاری آیہ مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں صرف اصول تبرک کے لیے، اور وہاں دعویٰ ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے جو علماء کرام خوب جانتے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہیں، خود بھی مستجاب الدعوات، امی بھی مستجاب الدعوات، اور پھر آپ کا منصب اور مقام یہ ہے کہ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کہتے ہیں کہ صدا کا حروف ابجد کے لحاظ سے اس کے عدد بنتے ہیں 194، اور حمید کے لحاظ سے اس کے عدد بنتے ہیں 62، اور پھر نور کے لحاظ سے اس کے عدد بنتے ہیں 256۔ اور کچھ لوگوں نے ان تینوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا کہ صدا کا حمید النور، کہ حمید نے جو سچ کہا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مجسمہ نور ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ مستجاب الدعوات تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بڑی عظمتوں کے مالک تھے، بڑی برکتوں کے مالک تھے۔ تو آج وہ اسی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری حدیث کا درس میرے اور آپ سب کے موسم حضرت مولانا حافظ دستار صاحب جو اہل سنت و جماعت کی پہچان بھی ہیں، تو آخری حدیث پر وہی درس دیں گے۔
تو میں نے بے تکے سے انداز سے محفل کی مناسبت سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر دی ہیں، کیونکہ سارے طلباء کا ہی مجمع ہے۔ تو میں اگر دعوت اسلامی والوں کو یہ کہتا پھر نظم کا مظاہرہ کرنا ہے، ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں یہ کہنا یہ ایک قسم کی جگسائی اور شرمندگی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے علم دین پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔